السلام اللہ علیہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہو زیادہ تر ماشاءاللہ، کچھ جوان بھی ساتھ شامل ہو گئے، کچھ بزرگ بھی شامل ہو گئے۔ تھوڑی سی گفتگو آپ سب سے کرتے ہیں۔ شکر ہے خداوند عالم کا، پروردگار مطلق کا، کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جہاں ہماری آنکھیں کھولی تو ہم نے لا الہ الا اللہ سنا۔ اس ذات کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ لا الہ الا اللہ سننے کے بعد ہمیں محمد رسول اللہ سنایا گیا۔ خداوند عالم اپنی پاک کتاب پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّ دِینَ عِندَ اللہِ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں ہوئے زمین پہ اسلام کے نام لے ہوئے، اسلام کے پیروکار، اسلام کو ماننے والے، اسلام کا دم بھرنے والے بڑی تعداد میں ہوئے زمین پہ لوگ موجود ہیں۔ دین اور بھی بہت ہیں، مگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے، میرے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ 1400 سال ہو گئے اسلام پہ گفتگویں ہوتی رہیں، مگر گفتگو کا مرکز و محور اسلام کا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار اصل مرکز و محور ذات وہ ہیں۔ انہوں نے اس پہ بڑی خوبصورت مدلل اور تفصیلی گفتگو کی۔ اچھا، یہ بھی المیہ رہا بیٹا، معصوم بچوں، بزرگوں، جوانوں، یہ بھی المیہ رہا۔ لوگ گاؤ برادری سرکار کو تو مانتے رہے پر سرکار کی نہیں مانتے تھے۔ جس طرح ایک بچہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے، آپ اپنے بابا کو مانیں اور بابا کی بھی مانیں، یعنی بابا کا حکم بھی مانیں۔ خالی بابا کو ماننا ادھورا ہے۔ والد محترم، والد بزرگوار جو کہہ رہا ہوتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابا ہمارے بڑے اچھے ہیں، بابا بڑا خیال کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جائیں پھر ہم یہ سمجھتے ہیں بابا ہمارا کیا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کا بابا خیال رکھتے ہیں، ہم پہ کون سا احسان کرتا ہے ہمارا بابا۔ نہ، جیسے بچپن میں ہم اپنے والدین کو سمجھتے تھے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہیں، وہ ہیں تو ہم ہیں، انہی کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہمیں بیٹا احترام اسی طرح ہمیشہ رکھنا ہے، والدین کے آگے بولنا نہیں، والدین کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے۔ تو میں آپ کو گزارش کر رہا تھا، میں چاہوں آپ تک بھی بات پہنچ جائے۔ رسول اکرم کی ذات گرامی قدر نے اسلام کے بارے میں پورا قانون لہ عمل سارا کچھ ارشاد فرما دیا۔ سرکار، دنیا نے پوچھا سرکار اسلام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میں تیرے چھوٹے بچے ہیں تھوڑا سا واضح کرتا جاؤں، سرکار اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام اللہ کے نزدیک خوبصورت دین ہے، اور دین وہی ہوتا ہے جو انسان کو راہ راست پہ بھی لائے اور ساتھ ساتھ بچاتا بھی رہے، جہنم کے گڑھوں سے بچائے۔ تو سرکار نے جو اس اسلام کی تھوڑی تھوڑی تعریف بیان کی تو اس پہ کچھ سرکار کے عاشقوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ مثلا سرکار کے عاشقوں میں ایک بہت بڑے عاشق ہیں، بڑے صحابی ہیں، جن کا نام ہے جناب سلمان محمدی، یا جن کو جناب سلمان فارسی بھی کہا جاتے ہیں۔ انہوں نے بیٹا اسلام پہ منوان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کیا کرتے تھے، بجائے اس کے کہ سرکار سے، اکثر لوگ نئے آنے والے سرکار سے اسلام پوچھتے، سلمان کو دیکھ کے کہتے تھے یہ ہے اسلام کی تصویر۔ مطلب آپ ٹیلنٹڈ اکیڈمی میں پڑھ رہے ہو حیدرآباد میں سارے، تو ٹیلنٹڈ اکیڈمی میں پڑھنے کے بعد جب آپ باہر جاؤ یا آپ کسی سے ملو یا کسی سے گفتگو کرو تو یقیناً اس سے ظاہر ہوگا آپ کہاں پڑھتے ہو، آپ کو کون ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کے رویوں سے پتہ چلے گا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اظہار سے،
آپ کی باتوں سے، آپ کے کاموں سے پتہ چلے گا آپ کس اکیڈمی میں پڑھتے ہو، یعنی وہاں کس قسم کی پڑھائی کرائی جاتی ہے۔ یہی ماجرا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ سرکار کے قرب میں رہنے والے جتنے بھی تھے ان کے رویوں سے دنیا محسوس کرتی تھی محمد پڑھاتا کیا ہے، سرکار سمجھاتے کیا ہے، سرکار شفقت و عنایت فرماتے کیا ہیں۔ تو وہی سچے نوکر دنیا میں اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن کے چلتے تھے۔ اگر کوئی اور پسندیدہ ترین دین ہوتا یقیناً سرکار اس کا بھی اظہار پسند فرماتے، لیکن نہیں، جب اسلام ہے تو پھر اسلام۔ سرکار سے پوچھا گیا اسلام مطلب کیا ہے؟ جوان بچوں 9th 10th فرسٹ ایئر والوں، یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اسلام سرکار مطلب کیا ہے؟ فرمایا اسلام نام ہے سلامتی کا، اسلام نام ہے بھائی چارے کا، اسلام نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے کا، اسلام نام ہے کسی کا حق نہ کھانے کا، اسلام نام ہے کسی کو غلط نہ کہنے کا، اسلام نام ہے کوشش کر کے اپنا کردار بلند کرنے کا، جو اسلام کے حوالے سے سرکار کی گفتگو ہے۔ تو بیٹا میں بہت طویل گفتگو نہ کروں، آپ کے مزاجوں کے مطابق، جو کہ مجھے بتایا گیا یہاں ماشاءاللہ ہر مسلک کے بچے بیٹھے، ہندو بچے بھی شاید استاد محترم بتا رہے تھے، پرنسپل صاحب یہاں پڑھتے ہیں، اہل سنت برادر بھی بچے پڑھتے ہیں۔ پیغام میں آپ کو دوں مختصر سا، وہ یہ سرکار نے جو اسلام کی خوبصورت تصویر دنیا کے سامنے رکھی، اب سرکار نے فرمایا میرے بعد اس اسلام کو کون چلائے گا؟ ماشاءاللہ آئے صحابہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنے اپنے حساب سے اسلام کو چلانے کی کوشش کی، لیکن جتنا بھی ہو صحابہ رسول سے پیار کرنے والے ضرور ہیں، مگر کسی صحابی کو محمد کی زبان نصیب نہیں ہوئی۔ بڑے آسان سی بات میں نے بیٹا آپ کو کہی ہے، جب وہ بلا میں نے کیسے کہا جن کے دن منا رہے ہو نا امام حسین علیہ السلام، بیٹا جب یہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے سرکار نے ان کو غذا کے طور پر اپنی زبان چسوائی تھی۔ یہ اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی زبان چسوائی تھی۔ پہلی غذا دہن مصطفیٰ کس کی؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ تو یقیناً جس کو زبان مصطفیٰ چوسنے کو ملے تو پھر وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ایسے آئیے مثلا آپ اپنی بات دیں، اب میں بچوں سے پوچھ رہا تھا، کوئی بتا رہا تھا میں گوٹکی رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سکھر رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کس شہر رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کس شہر رہتا ہوں۔ یقیناً مختلف شہروں میں تو رہتے ہو سب، لیکن ٹیلنٹڈ اکیڈمی میں کیوں آئے ہو؟ یہاں سے آپ نے ٹیلنٹ لے کر نکلنا ہے، یہاں باہر میں ایسا خوبصورت ٹیلنٹ شو کرنا ہے کہ اگلے پوچھنے پہ مجبور ہوں، اگر آپ وہاں پڑھے تو ہم بھی اپنے بچے وہاں پڑھائیں گے۔ یہاں کی تربیت کا اثر ہوگا نا۔ تو بے عین ہی امام حسین علیہ السلام، میں مثال اس لیے بار بار آپ معصوم ہو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جہاں آپ ہیں تو یہاں کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے۔ امام مظلوم علیہ السلام سرکار نے جو ابتدائی پرورش جس گود میں پائی وہ گود مصطفیٰ تھی۔ سرکار امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں ہمارے لیے صحابہ قابل قدر ہیں، قابل احترام ہے، لیکن کسی صحابی کے بچے کو سرکار انبیاء نے کندھوں پہ نہیں اٹھایا۔ کندھوں پہ دائیں اور بائیں کندھے سرکار کے جو تھے ان پہ اگر بٹھایا بھی ہے، ہمارے علماء اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے، تو ایک پہ حسن بیٹھتے تھے، ایک پہ حسین بیٹھتے تھے۔ اچھا گھر میں کوئی ہو اپنے بچوں کو بٹھا لے تو بڑی بات نہیں، کوئی بندہ اپنے بچوں کو اٹھا کے گلیوں میں پھرائے، پھر اگلا پوچھنے والا تو پوچھتا ہے بھئی کیا خوبصورت سواری ہے۔ آگے فرمایا تجھے سواری نظر آ رہی ہے، تجھے سوار نظر نہیں آتا ہے، تو دیکھ تو صحیح بیٹھے کون ہے۔ تو بیٹا اٹھانے والا آج ہمارے نانا ہیں ماشاءاللہ، ہمارے نانا اتنی محبت ہم سب سے کرتے ہیں ہمارے نانا، لیکن اتنی محبت جتنی حسین سے نانا نے کی اتنی کسی کے نانا نے نہیں کی، جتنی محبت سرکار نے کی اتنی محبت کسی کے نانا نے کی۔ تو سرکار آپ خود اندازہ کرو جس ماحول میں حسین نے پرورش پائی ہے علیہ السلام نے، کتنا خوبصورت ترین ماحول تھا، یعنی ماحول وحی، ماحول قرآن۔ تو جس ماحول میں سرکار نے پرورش پائی تو پھر آپ خود سوچیں وہ پھر بڑا ہو کے کیا بنے گا۔
اتنی محبت تھی. اب یہ میں ساری باتیں تقریباً سنت سے بیان کر رہا ہوں. اتنی محبت تھی, فرما دیا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ محبت کا معیار. صحابیوں کے بچے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے, مگر کسی کو یہ نہیں کہا یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. کس کو کہا؟ حسین کو کہا. کیوں کہا؟ بیٹی کا بیٹا. بلکہ اکثر سرکار حسین کی پاک اماں سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کے بیٹے کون ہیں تو شہزادی فرماتی میرا بیٹا عباس ہے. پوچھا جاتا حسنین کریمین نورین نیرین شریفین, حسن اور حسین کن کے بیٹے ہیں تو شہزادی فرماتی سرکار انبیاء کے بیٹے ہیں, محمد کے بیٹے ہیں. کئی دفعہ آپ نے حسنین کو اپنے بیٹے کہہ کے مخاطب کیا. بات بیٹا طویل نہ چلی, جب میں مختصر پر واقعہ میں مجلس بھی پڑھنی ہے, لیکن بات بڑی اہم ہے. جس بچے کی پرورش اس گود اس ماحول میں ہوئی ہو جہاں قرآن سے ہٹ کے بات ہی نہ ہوتی ہو, تو کیا خیال ہے اس کی زندگی قرآن سے ذرا برابر ہٹ کے ہوگی؟ نہیں. اس لیے حسین کا ہر قدم عین قرآن کے مطابق تھا. سرکار اب یہ میرے سے ابھی بات کر رہے تھے آپ کے پرنسپل صاحب, بڑی اچھی بات کر رہے تھے. مقاصد حسینی, اہداف حسینی. پرنسپل صاحب کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, بڑا. تو میں نے آج ٹی وی آپ کے مہران ٹی وی پہ بھی کہا, پرسوں کراچی میں نے سر ٹی وی پہ بھی اہداف حسینی اور مقاصد حسینی میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو اس کا نچوڑ یہی ہے جو آپ ایک جملہ کہے گئے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا. ظلم کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا ڈٹ جانا یہ عین قرآن کے مطابق ہے. یعنی جس کو گھٹی میں قرآن ملا ہو وہ قرآن سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرے گا. تو ظلم کے خلاف روئے زمین پر. بلکہ آج میرے سے کسی نے پوچھا یہ جو کشمیر میں آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے, ٹی وی پہ پروگرام ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے حیدرآباد میں اسٹوڈیو میں, یہ جو کشمیر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے, کشمیریوں کی جدوجہد ہے, اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کشمیریوں نے بھی ظلم کے خلاف ڈٹ جانا حسین سے سیکھا ہے. سرکاری امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا آپ سب بچوں کی, بیٹا امام نے یعنی فرزند رسول نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام جو پسند فرمایا وہ عین اسلام کے مطابق تھا. سرکار کا ہر خطبہ, بیٹا ایک نہیں کئی خطبے تھے سرکار کے, بہت سارے خطبے ہیں, آخری وقت تک سرکار خطبہ دیتے رہے. اور خطبوں کا جو نچوڑ ہے میں وہ بتانا چاہوں گا. سرکار دنیا کو بتاتے رہے کہ دیکھو میں فساد کرنے نہیں آیا, میں اللہ کے دین کی حقیقت بتلانے آیا ہوں اور تم سب کو جہنم سے بچانے آیا ہوں. اب کیا خوبصورت بات ہے, اگر آپ نے غور فرمائی ہو, قرآن بھی بندوں کو جہنم سے بچاتا ہے, حسین بھی بندوں کو جہنم سے بچاتا ہے. کتنی مماثلت ہے قرآن اور حسین میں. وہ بھی جہنم سے بچاتے ہیں, قرآن بھی جہنم سے بچاتے ہیں. سرکار بار بار کہہ رہے ہیں میں حق, میرا نانا حق, میری ماں حق, میرا پورا گھر حق. قرآن بھی کہتا ہے محمد حق. یعنی گفتگو عین قرآن کے, جدا نہیں سرکار حسین. قرآن کہتے ہیں صراط مستقیم کی بات قرآن کرتا ہے, حسین دنیا والوں کو کہتے ہیں میں ہی ہدایت کا راستہ ہوں, میرے پیچھے ہو ہدایت. اچھا بیٹا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑی مزے کی بات, قرآن کی بات آ گئی. پرنسپل صاحب بڑی اہم بات ہے, 10 محرم کی رات ہے, 30 یا 32 بندے ایسے آئے تھے جو آئے تھے حسین کی مخالفت میں لڑنے کے لیے, دوسروں نے بھیجے. لیکن رات کا ٹائم ہے, ہم جہاں شہروں میں رہتے ہیں تھوڑا سا تصور اپنا بڑا کریں, شہر اور جنگل یا پرانے دور کی بات میں بڑا فرق ہے. آج کے دور کی صورتحال اور ہے, پہلے دور کچھ اور تھا. لو جی بیابان ہے, سمجھ نہیں آ رہی, ایک طرف بھی آگ روشن ہے, الاؤ روشن ہے, دوسری طرف بھی آگ روشن ہے. یہی کھڑے ہو کے فیصلہ کرنے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں تو جائیں کس طرف, کہ یہ نہ ہو کہ ہم جن کے لیے آئے ہیں ان سے ہم مخالف چلے جائیں, کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جن کے لیے آئے ہیں تو ان کے پاس جائیں تو وہ آگے کوئی اور معاملہ ہو. اب یہاں ایک سمجھدار بندے نے کہا بابا کہاں جانا ہے, کان لگا کے سنو. وہاں جوان بچوں کان لگا کے بیٹا سنا گیا. ایک طرف ڈھول کی تبلوں کی آواز تھی, ایک طرف قرآن کی آواز تھی.
آئے تھے حسین کی مخالفت میں، مگر جو ہی قرآن کی آواز سنی انہوں نے کہا جو بھی ہے ان کی طرف چل پڑا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے لہو برادران، یہ وہ خوش نصیب ہے جو شب عاشور امام مظلوم کے ساتھ آ کے ملے تھے، آئے امام کی مخالفت کرنے تھے۔ کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی وجہ سے۔ کتنا مضبوط دامن ہے قرآن کا حسین سے، شہادت کے بعد بھی سرکار قرآن کی تلاوت فرماتے رہے۔ کتنا مضبوط دامن ہے، یعنی کتنا مضبوط تعلق ہے، کتنا مضبوط رشتہ ہے، شہادت کے بعد بھی امام قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ تو بچہ میں یہی آپ کی خدمت میں گزارش کرنے آیا تھا، حسین اور قرآن جدا نہیں آپس میں، نمبر 1۔ نمبر 2، سرکار کے اہداف اور مقاصد میں بیٹا یہ بات شامل ہے کہ کہیں بھی ظلم ہو، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور تیسرے اہداف حسینی میں، مقاصد حسینی میں یہ چیز شامل ہے، اسلام ہی سربلند دین ہے، اسلام کے علاوہ کچھ نہیں، مگر ہاں اسلام نام سلامتی کا ہے، اسلام نام بھائی چارے کا ہے، اسلام نام محبت کا ہے۔ یہی وجہ ہے، آج بھی میں گزارش کرتا، رات کی مجالس میں میر پور بھی میں کہہ رہا تھا کہ بابا کتنا عرصہ ہم کہتے رہیں گے ہم غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں، ہم پنجتن کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ یہ کمزوری ہے بابا، ہماری کمزوری، ورنہ ہم اتنا طاقتور اور مضبوط ہو جاتے۔ دنیا دیکھ کے کہتی ہے اگر یہ محمد کے غلام ہیں تو ان کا محمد کیسا ہوگا، اگر یہ پنجتن کے غلام ہیں تو ان کا پنجتن کیسا ہوگا۔ تو بچے آپ کو یہی بتانے آئے تھے اہداف حسینی اور مقاصد حسینی کہ دین کی سربلندی کی خاطر اپنا چین اور آرام چھوڑ دینا، یہ ایک وتیرہ حسینی ہے، یہ مقصد ہے۔ سرکار مدینے میں رہتے، سکون سے رہتے، لیکن نہیں، سرکار نے مدینہ چھوڑا۔ کیوں؟ اسلام کی خاطر۔ سفر اختیار کیا اسلام کی خاطر، حج چھوڑا، احرام توڑے اسلام کی خاطر، پہنچے کربلا اسلام کی خاطر، جنگ ہوئی اسلام کی خاطر، جنگ میں یزیدیت کو شکست ہوئی اسلام کی خاطر۔ بیٹا یہ کبھی کوئی کہے گا نا بھی ظاہری تو سارے حسین اور حسین کے صاحب اور حسین کے اولاد مارے گئے تو ظاہری تو فتح نعوذ باللہ یزید کو نصیب ہوئی۔ بیٹا یہ کبھی سوال ذہن میں پہلے تو آنے نہ دینا، اگر آ جائے تو پھر ان سے پوچھنا جو جیتتا ہے وہ دلوں پہ راج کرتا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ حسین جیتے، اسی لیے تو کسی نے شاعر نے کہا تھا، پورا شعر تو شاید مجھے یاد نہیں، اس نے کہا تھا قلم میں دم ہے تو لکھ حسین ہار گیا۔ جو دلوں پہ راج کرے یقیناً وہی جیتتا ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی ہر باضمیر جس پہ آنسو بہائے وہی جیتتا ہے۔ اور رہ گی رونے کی بات، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ جی یہ روتے کیوں ہیں، جی روتے کیوں ہیں؟ ہم سنت رسول سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے۔ میں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حسین کو گود میں لے کے رویا کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرا بچہ مارا جائے گا، اس میرے بچے کو ظلم سے مار دیا جائے گا۔ پھر رو رو کے محمد کہتے تھے اس میرے بیٹے کو پیاسا مارا جائے گا۔ یعنی سرکار روتے تھے، ہم سنت رسول پہ عمل۔ دیکھو روتا کون ہے؟ کسی کا کوئی چلا جائے کوئی اپنا ہی روتا ہے نا، کوئی غیر تو نہیں روتا۔ ہم اپنے آپ کو تو نہیں رو رہے ہوتے، ہم تو امام کو رو رہے ہوتے ہیں، امام پہ کیے جانے والے ظلم کو بیٹا رو رہے ہوتے ہیں۔ تو امام ہمارے اپنے ہیں، کیونکہ ہمارے امام یا ہمارا یہ محمد کا گھرانہ اسلام کا علم بردار گھرانہ ہے۔ اب میں چاہوں گا کوئی سوال ہو امام حسین علیہ السلام کے ان حوالوں سے تو آپ سب پوچھ سکتے ہیں۔ ان بچوں کے لیول کے حساب سے بڑا اچھا سوال ہے، آپ نے پتہ نہیں بچوں نے غور کیا یا نہیں کیا۔ یہ انکل آپ کے کہہ رہے ہیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، وہ ظلم ہے کیا؟ دیکھو ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ پہلا ظلم ہے یہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی کسی کا کچھ حق بنتا ہو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم۔ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم۔ کسی کے حق پہ قبضہ کر لینا،
یہ ظلم، کسی کو اس کے مطابق چلنے نہ دینا ظلم، کسی کو حق سے ہٹا دینا ظلم. ظلم کی ایک نہیں کئی صورتیں ہیں. اب جو اصل میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا وہ ہے باطل. باطل، جھوٹ، فریب، مکر، دھوکہ، حرام، گناہ، یہ سارے ظلم کے زمرے میں آتے ہیں. یعنی ان کے خلاف ڈٹ جانا. ڈٹ سے مراد ہے میں نے گناہ نہیں کرنا تو پھر میں نے گناہ نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا میں اپنے نبی کی امت کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، میں نے اپنے نبی کے سامنے فخر کے طور پر پیش ہونا ہے. یہ ہے ڈٹ جانا. پھر یہ کہ مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے، مجھے کوئی خراب کر رہا ہے، میرے پر کوئی زیادتی کر رہے ہیں، میں نے اس کو معاف کرنا ہے. یہ ہے ظلم کے خلاف ڈٹ جانا. اس لیے معاف کرنا ہے اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. میں کون ہوں کہ میں اس سے بدلہ لوں. اسی طرح کی 20 مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں. ظلم کے خلاف ہر دور میں ڈٹنا یہ مقاصد حسینی میں ہے، اور اسی طرح ڈٹنا جس طرح ڈٹنے کا حق ہے. اور کسی کا سوال؟ پرنسپل صاحب آپ پوچھئے. جی پوچھئے. آج کل کے ہمارے زمانے میں جو ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے جنگ کرنے گیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو سر وہ اپنے بچوں سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اس کیا وجہ سے کو بتائیں. دیکھیں یہ نوجوان ٹیچر ہیں یہاں اکیڈمی کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے حسین علیہ السلام گئے ہی جنگ کرنے کے لیے تھے. باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں اور انشاءاللہ اس بات میں ہی کمال ہے. حوالہ اہل سنت سے بھی میں دے سکتا ہوں. جب 10 محرم کی رات آئی، حسین بندوں کو چھٹی دے رہے ہیں، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں بیعت واپس لیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. سنیے گا جی، بڑی کمال بات ہے پرنسپل صاحب. کوئی بھی دنیا کا سپہ سالار جنگ کے لیے فوجی بلاتا ہے، چھٹی نہیں دیتا. ہمیشہ فوج کٹھی کی جاتی ہے. اسی طرح دوسری طرف دیکھیں، بڑے بڑے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، لشکر پہ. بڑا اچھا جواب دیا آپ نے کہ مستورات اور بچے لے کے کوئی نہیں جاتا، بڑی اچھی بات کی. لیکن دوسری طرف لشکر پہ، یعنی ان کی پوری پلاننگ ہے جنگ کی. سرکار بار بار مہلت دے رہے ہیں. سرکار فرما رہے ایک رات کی مہلت. دنیا نے کہا یہ حسین نے مہلت مانگی ہے دے دو، حالانکہ مہلت مانگی نہیں تھی، یہ دینے والا گھر ہے لینے والا نہیں. انہوں نے مہلت دی تھی صرف اس لیے شاید سمجھ آئے، اور اسی مہلت کا نتیجہ ہے حر جیسا لشکر یزید چھوڑ کے لشکر حسین میں آ گیا. تو بابا یہ بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ باتیں ہیں، باتیں تو جتنی ہوتی نہیں، کسی کا منہ کون روک سکتا ہے. باقی حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے. اگر جنگ کے ارادے سے امام جاتے اور جنگ کرنی ہوتی، ان کو نہیں پتا صفین میں عباس کا حملہ کیسا تھا. اگر صرف جنگ عباس کو اجازت مل جاتی، نقشہ کربلا کا بدل جاتا. اور میں ایک اور بڑی دلیل دوں، اگر حسین کا مقصد جنگ ہوتا، امام حسین علی اصغر کو آخر میں نہ لاتے. کسی اہل سنت نے پرنسپل بڑی کمال بات کی ہے، وہ کہتے ہیں حسین کا اصغر کو آخر میں لانا. بہو برادری بہت بڑی بات کر گیا. حسین کا اصغر کو آخر میں لانا یہ دلیل ہے. اگر آخر میں بھی امت اصغر کو پانی دے دیتی، حسین معاف کر دیتا. اب عقل والی باتیں ہیں نا، کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یہ باتیں ذہن میں بیٹھے گی. کوئی اور سوال بابا؟ جی پرنسپل صاحب بس. جی بیٹا، نوجوان بچوں، اینی کوسچن بیٹا؟ آپ ہم سے کلاس میں یس یس یس. ایک سوال میرے ذہن میں کنٹینیوسلی تھا. یہ سوال یہ تھا، کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان. عرفان یہاں پہ میتھس کے ٹیچر ہیں. اچھا ماشاء. میتھس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. میتھ میں ماسٹرز ہیں، یہاں ٹیچر ہے. جی فرمائیے. ایک سوال کنٹینیوسلی یہ تھا کہ یہ بھی ہے تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان کو ان کے مطلب اہل بیت کو پانی نہیں دیا گیا تھا. جی. اور پھر یہ بھی کنٹرڈکشن ہے کہ امام حسین جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے.
جی ظاہر بات ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے جی تو وضو کے لیے تو پانی لیتے ہے جی تو کوئی پانی ظاہر بات ہے پرووائڈیڈ ہوگا تبھی وضو ہوا ہوگا اور پھر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں 2-3 جوابات بنتے ہیں. سوال بہت اچھا ہے عرفان صاحب, کمال ہے ماشاءاللہ. 2-3 جوابات بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر پانی نہ ہو تو تیمم بھی کیا جا سکتا ہے اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے مسلک میں تیمم کی اجازت ہے تو پھر سوال بنتا ہی نہیں. اگر پانی نہیں ہے تو یقیناً حسین نے تیمم کیا ہوگا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھا تیمم بھی نہیں کیا تو پھر یہ نماز کیسے پڑھی؟ بھائی سرکار مسلسل جاگتے رہے, ایک لمحہ کے لیے بھی سرکار نہ اللہ سے غافل ہوئے, نہ اللہ کے رسول سے غافل ہوئے, نہ دین اسلام سے غافل ہوئے. وضو ٹوٹتا تب ہے جب انسان کسی غفلت میں چلا جائے. سرکار مسلسل ہماتن گوش رہے اور مخلوق کے اوپر شفقت مسلسل فرماتے رہے. لیکن یہ اوپر کی بات ہے, شاید یہ آپ نہ سمجھ پائیں. بس آپ اتنا یقین کر لیں اگر تیمم ہو سکتا ہے امام نے تیمم کیا ہو, پانی نہیں ہے تو تیمم. لیکن ارمان آپ یہ سوال اگر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے کہ بھائی ان کو کیا پڑی تھی, پانی کے کوثر کے مالک کے اوپر پانی بند کر دیا, ان کو یہ چاہیے تھا کم از کم وضو کے لیے تو پانی دے دیتے. آپ نے یہ سوال نہیں کیا, لیکن کوئی بات نہیں, سوال ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہو سکتا ہے سرکار نے تیمم فرمایا. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی بیٹا. کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں معاف کر دینا چاہیے. جی تو جو ظالم ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوم کے اوپر ظلم ہے. ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پہ ظلم ہے. ہاں ہاں, تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے یا ظالم کو معاف نہیں کرنا. اچھا دیکھیے بیٹا, اگر آپ کی کوئی پینسل چرا لیتا ہے تو معاف کر دو, کوئی آپ کی کتاب چرا لیتا ہے تو معاف کر دو, کوئی آپ کا بیگ چرا لیتا ہے تو معاف کر دو, کوئی آپ کا دین چرا لیتا ہے تو معاف نہ کرو. کوئی آپ کا دین چرا لیتا ہے کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے, ہو گیا ٹائم, پھر معاف بالکل نہ کرو. تو بس اتنا ہی میں کہوں گا, ماشاءاللہ باقی سمجھدار ہو. ٹھیک ہے پرنسپل صاحب, ہمیں آگے مجلس پہ جانا ہے, ہم اجازت چاہیں گے. دعا کرتے ہیں اب سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.